الذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں. اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے. اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے. اور انہی کے کانٹیکس میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں. اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی. بھائی جرت کی بات ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں واضح اور کھلی گستاخی ہے. آپ چند باتیں نوٹ کر لیں. اگر قرآن کریم کی کوئی آیت کسی خاص موقع اور خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہو لیکن اس کے الفاظ عام ہوں تو اس کا مفہوم بھی عام رہتا ہے. علماء اصول تفسیر اور علماء اصول فقہ کے یہاں ایک مسلمہ مشہور ضابطہ ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار الفاظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، خاص سبب نزول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. مباحث فی علوم القرآن صفحہ 79 میں لکھا ہے، ذهب الجمہور الى ان العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جمہور کا یہ مذہب ہے کہ اعتبار الفاظ کی عمومیت کا ہوگا، نہ کہ خاص سبب نزول کا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی 728 ہجری، مقدمہ فی اصول التفسیر صفحہ 46 اور صفحہ 47 پر اس کا جو اردو ترجمہ اصول تفسیر کے نام سے ہوا ہے، میں اس کی عبارت، اس کے صفحہ 23 کی عبارت پیش کرتا ہوں. اس قسم کے اقوال بکثرت ہیں کہ سلف کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، یا اہل کتاب یہود و نصارہ کے متعلق، یا مومنین کے کسی خاص گروہ کے بارے میں. تو ان اقوال سے ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ان آیتوں کے احکام انہی اشخاص سے مخصوص ہیں اور دوسرے سے ان کا تعلق نہیں. اس قسم کی بات کوئی مسلمان بلکہ کوئی ہوش مند بھی نہیں کہہ سکتا. مقدمہ فی اصول التفسیر صفحہ 47 پر حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے، اصول تفسیر اردو صفحہ 23 پر اس کا ترجمہ لکھا ہے، لیکن علماء اسلام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ کتاب و سنت کے عمومات متعین اشخاص ہی کے ساتھ خاص ہیں. فلہذا قرآن کریم کی وہ آیات کہ جن کا ایک خاص موقع نزول ہے لیکن ان کے الفاظ عام ہیں، تو اس کا مفہوم اور اس کا حکم بھی عام رہے گا، اسی واقعے اور اسی موقع کے ساتھ خاص نہیں رہے گا. میں آپ کے سامنے 2 مثالیں بھی پیش کر دیتا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت زہار ہے وہ سارے حضرات مانتے ہیں کہ اس یہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کا حکم، یہ آیت زہار سے مفہوم ہونے والا حکم یہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ساتھ خاص ہے. ایسا کوئی نہیں کہتا ہے، بلکہ آیت زہار اگرچہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے واقعے سے متعلق نازل ہوئی، لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں لہٰذا یہ ان تمام حضرات کو یہ حکم شامل ہوگا جو یہ معاملہ کریں گے. اسی طرح سے آیت لعان، یہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ آیت لعان سے مفہوم ہونے والا حکم یہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ حکم عام رہے گا ان تمام حضرات کے ساتھ جن یہ معاملہ پیش آ جائے. آیت زہار اور آیت لعان، آیت شان صحابہ، یہ تینوں آیات ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں. تینوں آیات کا ایک خاص شان نزول ہے، لیکن تینوں آیات کے الفاظ عام ہیں، اور ان تینوں آیات کا جو عام لفظ ہے وہ بھی ایک ہے، وہ ہے اللہ زینہ. وہ لوگ جو پہلی 2 آیتوں کے اندر اگرچہ خاص موقع پر نازل ہونے کے باوجود ان کا حکم عام ہے، تو تیسری آیت سورہ فتح والی یہ بھی خاص موقع پر نازل ہونے کے باوجود اس کا حکم عام کیوں نہیں ہے؟ پس اگر پہلی 2 آیتیں خاص موقع پر نازل ہونے کے باوجود ان کا حکم عام رہے گا، بعد میں آنے والے بھی ان تمام حضرات کے لیے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے. اسی طرح سے تیسری آیت کہ جس میں رضا الہی، اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، یہ بھی عام لفظ الذین کے ساتھ آیا ہے، والذین معہ کے ساتھ آیا ہے، لہذا یہ بھی عام ہوں گے ان تمام حضرات کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے. سنت والجماعت کے کسی بھی معتبر اور مستند اور معتمد مفسر نے اس آیت کے ضمن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ چونکہ یہ آیات صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں لہٰذا ان کا حکم بھی صرف صلح حدیبیہ والوں ہی کے ساتھ خاص ہے، کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ صرف صلح حدیبیہ والوں ہی کی شان ہے، باقی بعد میں آنے والے صحابہ کی شان نہیں ہے. کسی بھی مفسر نے نہیں لکھا ہے. آپ تفسیر کی معتبر کتابوں کو ملاحظہ کر لیں. میں نمونے کے طور پر تفسیر ابن کثیر آپ کو دکھاتا ہوں، آپ ملاحظہ کریں. تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 575 میں لکھا ہے، ثنا بالثناء علی
اصحابہ قال والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. انہوں نے اس میں کہیں نہیں کہا، کہیں نہیں لکھا کہ یہ صرف صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں کہا ہے اور علی اصحابہ کہہ کر کے تمام صحابہ کو شامل کر لیا اس میں انہوں نے، بلکہ اسی کے اگلے صفحہ 576 پر سیر رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے مسلک اہل سنت والجماعت کو مزید آشکارا کرتے ہوئے آگے لکھا ومن هذه الآية انتزع الامام مالک رحمہ اللہ بتکفیر الروافض الذين يبغضون الصحابہ قال لانهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. اسی آیت سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ روافض کافر ہیں کیونکہ وہ صحابہ عداوت رکھتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں. آگے فرمایا ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية، اور جو صحابہ سے غیظ رکھے، صحابہ سے عداوت رکھے، صحابہ سے بغض رکھے تو اس آیت کی وجہ سے، سورہ فتح کی اس آیت کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر ایک بندہ آیت کے بارے میں اس پر زور کیوں دے رہا ہے کہ یہ آیت تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، صرف ان کے بارے میں ہے. سامعین اور ناظرین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ ہی انصاف کریں کہ قرآن کی تفسیر اسلاف نے زیادہ بہتر سمجھی ہے یا 15ویں صدی کے اٹھنے والے ایک انجینئر صاحب نے زیادہ بہتر سمجھی ہے؟ کیا مرزا صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور قرآنی آیات کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا ہے، آج 15ویں صدی کے اندر آ کر انہوں نے سمجھا ہے؟ کہ کافر کیا کہیں گے کہ ان کی مذہبی کتاب آج 1500 سال تک کوئی سمجھا ہی نہیں ہے، 15ویں صدی میں اٹھ کر ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں سمجھا ہوں. اس سے تو سارا دین داغدار بن جائے گا، سارا دین مشکوک بن جائے گا. تو میں گزارش کروں گا انجینئر صاحب سے، خدارا اپنی دکان چمکانے کے لیے دین کو داغدار نہ بنائیں، قرآن کو داغدار نہ بنائیں، اسلام کو. توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس آیت میں یقین اولین کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے والذین اتبعوهم بإحسان، بعد میں آنے والے صحابہ کرام کے لیے بھی وہی رضا الہی اور جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری. اسی طرح سورت نمبر 57 سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر من قبل الفتح سے پہلے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور من بعد کہہ کر کے فتح کے بعد والوں کا بھی تذکرہ کیا. پھر آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان میں سے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے. سیر بغوی کے اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی تفسیر میں لکھا ہے كِلَا الْفَرِيقَيْنِ وَعَدَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، یعنی پہلے والے صحابہ اور بعد والے صحابہ دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے المتقدمون المتناہون السابقون والمتأخرون اللاحقون وعدهم اللہ جمیعا الجنت مع تفاوت الدرجات. متقدمین و متاخرین صحابہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہاں باہم درجات کا تفاوت ہے. درجات کا تفاوت ہونا اور چیز ہے اور شیء ہے اور جنت کا وعدہ ہونا اور شیء ہے. اسی طرح سے تفسیر سعدی کے اندر لکھا ہے الذین اسلموا وقاتلوا وانفقوا من قبل الفتح وبعدہ کلہم وعدہ اللہ الجنہ. لوگوں نے فتح سے پہلے اور اس کے بعد اسلام لایا، قتال کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اور ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. آگے لکھتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ رضی اللہ عنہم حیث شہد اللہ لهم بالایمان ووعدهم الجنہ. یہ آیت تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت بتاتی ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے کر جنت کا وعدہ. بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، آپ خود سنیں، بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. استغفر اللہ. آپ نے بعد میں ایمان لانے والے تمام صحابہ کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ نے بتایا وہی آنا تو بند ہو چکی ہے. قرآن میں کہا، نبی نے اپنے فرمان میں کہا، کس نے کہا آپ کو کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کیا آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے میں بھیجا فادرکت رجلا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، فطعنتہ، لیکن میں نے اسے تیر مار دیا. لیکن اس کے بعد خود میرے دل میں خلجان پیدا ہوا. جب ہم واپس آئے، اس سریے سے واپس آئے، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سارے واقعے کا تذکرہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر بھی آپ نے اس کو قتل کر دیا. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو یہ اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا،
کیا تم نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا؟ تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے یہ کلمہ ڈر سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ تو ایک صحابی نے کسی کلمہ پڑھنے والے ایسے شخص کے بارے میں جو صحابی بھی نہیں تھا، صرف یہ کہا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، تو جبکہ اس صحابی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیرا، کہ تم دل چیر کے دیکھتے کہ اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا واقعتاً دل سے پڑھا ہے۔ آج 15ویں صدی میں آنے والے کسی شخص کا صحابہ کے بارے میں ایسا کہنا کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا، کیا یہ قرآن و سنت کی مخالفت اور ان کی واضح گستاخی نہیں ہے؟ مرزا صاحب صحابہ سے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کہ وہ فتح مکہ کے بعد جو معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے۔ سورت نمبر 25 سورہ فرقان نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی گزشتہ زندگی کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اس قبول اسلام سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے ان کی معافی بتلا دی، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو شمار کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان پر الزام لگانے والے؟ یہ ان تمام نوجوانوں کو دعوت فکر ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ان قصے کہانیوں میں آ کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، کہ خدا را کی قصے کہانیوں میں نہ آئے، واقعاتاً علمی اور کتابی بنے۔ دیکھیں کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، دیکھیں مفسرین کیا لکھ رہے ہیں۔ صرف آپ قصے کہانیوں میں آ کر کے صحابہ کی دشمنی سے خدا را اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔